مضافاتی علاقوں میں آج بھی دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز اور دیگر شاہراہوں پر آمد و رفت میں دشواری۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کالاشاہ کاکوس سے سمبڑیال تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ شہریوں کو دھند کے اوقات میں سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ رہنمائی کے لیے شہری موٹر وے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ دھند کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی جواب دینے لگا۔ لیسکو کا شارٹ فال 1200 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ بجلی کی طلب 3300 جبکہ کوٹا 2100 میگا واٹ رہ گیا۔ شارٹ فال بڑھنے سے شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں۔ شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 190 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سرد موسم میں احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافہ، غیر رسمی اسکولوں میں بھی چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ محکمہ لٹریسی نے 17 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں بڑھائیں۔ غیر رسمی اسکولوں میں 19 جنوری سے تدریسی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ فیلڈ سٹاف تعطیلات کے دوران اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا رہے گا۔ سروسز ہسپتال میں صحت کا نظام نڈھال، مریضوں کا برا حال۔ ایمرجنسی میں پیراسیٹامول تک میسر نہیں، مریض بازار سے دوائیاں لینے پر مجبور۔ رہی صحیح کسر، ایکس رے مشین کی خرابی نے پوری کر دی۔ مریضوں کو گھنٹوں انتظار کا سامنا۔ لاحقین کا کہنا ہے کہ جو دوائی لکھ کر دی جاتی ہے وہ ہسپتال میں دستیاب ہی نہیں۔ ایڈیشنل MS ڈاکٹر عمران کے مطابق ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور میں 90% ادویات دستیاب ہیں۔ لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت کا تہوار۔ پنجاب حکومت کا لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر 3 روزہ عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بسنت کے 3 روز لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر کارروائیوں میں نرمی برتی جائے گی۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ میں نرمی سے متعلق کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا، فیصلہ غیر اعلانیہ ہوگا۔ قائد JUI مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر کی لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر کی سعد رفیق کو ان کی صاحبزادی کی شادی پر مبارکباد۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور ملک کی بہتری کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ لاہور میں شگاف زدہ اور بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ درجنوں مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کی شکار سیوریج لائنیں آج بھی خطرے کی علامت بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ مالی سال 8 بڑی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا آغاز کیا گیا۔ لاہور کی 7 انتہائی بوسیدہ سیوریج لائنیں اب تک تبدیل نہیں کی جا سکیں۔ LDP کو ترجیح دینے کے باعث سیوریج لائنوں کے منصوبے پس منظر میں چلے گئے۔ منصوبوں کی لاگت 1 ارب سے زائد ہے۔ صوبہ بھر میں ستھرا پنجاب اتھارٹی کے ماتحت ایجنسی کا تنظیمی ڈھانچہ تیار۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو مکمل غیر فعال 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی اور 41 اضلاع کے ایجنسیز کو 1 فروری کو فعال کیا جائے گا۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں DG اتھارٹی کی سیٹ فعال کی گئی۔ 3 ایڈیشنل DG ستھرا پنجاب میں تعینات کیے جائیں گے۔ 17 ڈائریکٹر ستھرا پنجاب میں تعینات کیے جائیں گے۔ 41 ایجنسیز میں 41 MD تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو صحت کی مفت سہولت پہنچانے کے لیے پرعزم۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کو ادویات کے لیے بجٹ جاری۔ میو ہسپتال کو ادویات کی مد میں 26 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ شادرہ ہسپتال کو ادویات کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری ہوئے۔
سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس بندش کی شکایات گنجان آباد علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کی شکایات بڑھ گئیں بوسیدہ پائپ لائنز اور کمپریسر کا بڑھتا استعمال لو پریشر کی وجہ قرار گیس کے لو پریشر کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا شہری تندوروں سے مہنگے داموں روٹیاں لے کر کھانے پر مجبور سوئی گیس انتظامیہ نے کمپریسرز کے استعمال پر کارروائیاں شروع کر دیں 400 سے زائد کنیکشنز منقطع کیے گئے لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے اداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت عدالت کا پی ایچ اے کو ناصر باغ کو بحال کرنے کا حکم ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کینال روڈ سے درخت کاٹنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی پی ایچ اے ناصر باغ کو اپنی سرپرستی میں بحال کرے گا ڈی جی پی ایچ اے کی اجازت کے بغیر درختوں کی شاخیں نہ کاٹی جائیں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس عدالت نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی عالمی ادارے پنجاب حکومت کے اقدامات کے معترف ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے ایک فساد گروپ انارکی پھیلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے فسادی گروپ کی کوشش ہوتی ہے کہ تارکین وطن ترسیلات زر نہ بھیجیں وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کی پریس کانفرنس بولی تمام اچھے کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہی نظر آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مزار قائد پر جا کر معافی مانگی ہوگی ان کی اپنے جرم نہ ماننے کی پرانی عادت ہے ہائی کورٹ نے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 پر فوری عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی فریقین کو سنے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے سرکاری وکیل کو آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ عدالت پیش ہونے کی ہدایت جسٹس ملک اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی ہے عدالت حکم پر درخواست گزار نے کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کو فریق بنا دیا ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید کارروائی 16 جنوری تک ملتوی کر دی